عزیزان گرامی، شہنشاہ وفا، مجسمہ ایثار و قربانی، سقائے سکینہ، باب الحوائج، حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام کا جشن پرشکوہ منانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہم سب کی یہاں پر حاضری پروردگار قبول فرمائے۔ ایک شعر ہے جو خواجہ نصیر الدین طوسی نے ارشاد کیا ہے، اور وہ اتنا قابل توجہ اور قابل غور شعر تھا کہ اس کے بعد آنے والے بہت سارے علماء نے، مومنین نے اپنی قبروں کے اوپر اسے کندہ کروایا۔ شعر یہ تھا کہ وفدت علی الکریم بغیر ذات من الحسنات والقلب السلیم فحمل الذات اقبح كل شيء اذا كان الوفود علی الکریم۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کریم نے اپنے یہاں دعوت پر بلایا ہو تو اپنے ساتھ کھانا لے کر جانا بہت بری بات ہے۔ جب دسترخوان ہی سخی کا بچھا ہوا ہو تو اپنے گھر سے روٹیاں لے کر آنا اس سے زیادہ بری بات اور کوئی نہیں ہے۔ ہم بھی اسی طریقے سے دسترخوان پر آ رہے ہیں اور ہمارے پاس نیکیوں کی روٹیاں موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس حسنات نہیں ہیں، نیکیاں نہیں ہیں، ہم خالی ہاتھ دسترخوان پر آئے ہیں۔ چونکہ باب الحوائج کے دسترخوان ہے، لہذا ہمیں یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے۔ اور واقعاً یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یقیناً اپنی اپنی حاجات کو لے کر یہاں پر آئے ہوں گے، اور بہت سارے ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا کہ جب آپ جشن میں شرکت کریں تو ہمیں بھی اپنے دعاؤں کے اندر یاد رکھا کریں۔ یہاں مولا غازی عباس کا علم بھی موجود ہے، ہمارے دائیں بائیں دونوں جانب مولا غازی عباس کا علم موجود ہے، اور واقعاً یہ علم وہ ہے کہ جس نے بہت سے انبیاء کو سہارا دیا ہے، اولیاء کو سہارا دیا ہے، مومنین کو سہارا دیا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے، ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے، مینارِ تہذیب امم ہو جائے، مینارِ تہذیب امم ہو جائے، وہی ہاتھ لکھے گا وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے۔ تو اس علم کے سائے کو تلاش کرتے کرتے ہم یہاں تک آئے ہیں۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ مولا غازی عباس چونکہ مولا کائنات کے فرزند ہیں اس لیے ہم ان کا جشن منا رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، عباس کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ علی کے بیٹے ہیں، توجہ فرمائیے گا، کیونکہ علی مرتضیٰ کی بہت سی اولادیں ہیں، ان کے بہت سے فرزند ہیں، کم از کم جو تعداد ملتی ہے وہ 12 لڑکے اور 13 لڑکیاں تھیں، لیکن ہم کسی اور کا جشن اس طریقے سے نہیں بناتے جس طریقے سے مولا غازی عباس کا جشن مناتے ہیں۔ تو مولا غازی عباس کے لیے یہ فخر کا باعث نہیں ہے کہ وہ امام زادے ہیں، مولا کائنات کے فرزند ہیں، یہ فخر بھی نہیں ہے کہ وہ شجاع ہیں، وہ دلیر ہیں، یہ فخر بھی نہیں ہے کہ وہ قمر بنی ہاشم ہیں، بلکہ فخر عباس یہ ہے کہ ان ساری خصوصیات ہونے کے باوجود وہ حسین کے غلام ہیں۔ یا عباس، یا عباس، یا عباس، ورنہ عباس کو وہ کمالات ملے ہوئے تھے کہ اگر دعوی امامت کر جاتے تو امامت کا نیا سلسلہ بن جاتا، لیکن مولا غازی عباس کی شان یہ ہے کہ سارے فضائل ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو امام کا غلام سمجھا۔ اسی لئے چھٹے سرکار جب سلام پیش کرتے ہیں تو اس طریقے سے امام وقت چھٹے سرکار اس طریقے سے سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ سلام ہو اس عبد صالح پر کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا، مولا علی کی اطاعت کرنے والا تھا، امام حسن کی، امام حسین کی اطاعت کرنے والا تھا۔ تو فخر عباس یہ ہے کہ سارے کمالات ہونے کے باوجود مطیع امام وقت تھے۔
یہ ہے فخر عباس. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. علامہ اقبال نے یہی تو کہا ہے کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. عباس تو ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں. مولا غازی عباس کی وفا اس منزل پر ہے, مولا غازی عباس کی اطاعت اس منزل پر ہے. اور وہی آیت جو میں نے آپ کی خدمت سرنامہ کلام میں پیش کی, اس کی بہترین مصداق ہے مولا غازی عباس. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سوائے ان کے کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں. تو امیر المومنین کل ایمان کے بیٹے ہیں عباس, جو عمل صالح کرنے والے ہوا. عمل صالح کی سند دی ہے مولا امام صادق نے, السلام علیک ایھا العبد الصالح, عمل صالح کرنے والے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ جو حق کی نصیحت کرنے والا ہو, صبر کی نصیحت کرنے والا ہو. مولا غازی عباس کی پوری زندگی میں یہی نظر آتا ہے. وفا کی آخری منزل پر ہے عباس. اور کسی نے کیا خوب کہا, دیکھیں یہاں پر مولا غازی عباس کے بہت سے فضائل ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں. کتنے ہی واقعات ہیں جس کے اندر مولا نے بیان فرمایا. امیر المومنین اپنی آگوش میں جب مولا غازی عباس کو رکھا تھا تو فرماتے ہیں کہ کہو ایک. مولا غازی عباس نے کہا ایک, کہا کہو دو. رک گئے وہاں پر عباس, کہنے لگے کہ جس زبان سے میں نے اسے ایک کہا ہے اسے دو کہنے میں شرم آتی ہے. وہ ایمان ہے. پروردگار پر وہ یقین تھا مولا غازی عباس کو. اسی لیے جب دایاں بازو قلم ہوا ہے میرے غازی عباس کا, تو اس وقت زبان سے شعر جاری کیا ہے, واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. خدا کی قسم اگر تم نے میرے دائیں ہاتھ کو قلم بھی کر دیا تو میں دین کی حمایت کرنے سے باز نہیں آؤں گا. دین کی ہمیشہ حمایت کرتا رہوں گا. مولا غازی عباس کی شان یہ ہے. لیکن اس شان کی وجہ سے مولا کو کیا اعزاز ملا ہے وہ سنیے گا. مولا غازی عباس کو اعزاز کیا ملا؟ دونوں شانے قلم ہو گئے, پانی لینے کے لیے چلے تھے, پانی خیمے تک نہیں پہنچا سکے. یہی ہوا ہے تاریخ کے اندر. اب سنیے گا شاعر کیا کہتا ہے. شاعر کہتا ہے کربلا میں جو مثل حیدر کرار ہے, کربلا میں جو مثل حیدر کرار ہے, وہ حسین ابن علی کی فوج کا سالار ہے. وہ حسین ابن علی کی فوج کا سالار ہے. پیاسا دریا سے پلٹ آیا تو کیا ہوا, تا قیامت پانی اس کی قبر کا زوار ہے. آپ نے کتنے مزارات کی زیارت کی ہوگی, ہمیں بھی شرف حاصل ہوا. کتنے روزوں کی زیارتیں کی ہوگی, کہیں پر یہ کرامت نظر نہیں آئی جو مولا غازی عباس کے روزے میں نظر آئے گی. آپ کو معلوم ہے کہ اصلی قبر نیچے سرداب میں موجود ہے. مولا حسین کی قبر مبارک بھی سرداب میں موجود ہے. کتنے ہی نبیوں کی زیارتیں موجود ہیں, کتنے ہی اماموں کی زیارتیں موجود ہیں, کتنے اولیاء کی زیارتیں موجود ہیں. کسی کی زیارت پر یہ منظر نظر نہیں آئے گا جو عباس کی زیارت پر. مولا غازی عباس کو وہ فخر عطا ہوا. اور خود طاہر القادری کے جملے ہیں کہ میں نے اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں پر قبر عباس کے ارد گرد پانی موجود تھا, اور میں نے اس میں اترنے کے بعد اس پانی کو اپنے چلوں میں اٹھایا, اسے سونگا ہے کہ کتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے, کتنا عرصہ ہو گیا کہ اس کے اندر اب خدا نہ خواستہ بو تو نہیں آ گئی ہے. تو کہتا ہے خدا کی قسم میں نے جب اس پانی کو چلوں میں اٹھا کر سونگنا شروع کیا ہے تو نہ اس کے اندر بدبو تھی نہ تعفن تھا. اگر اس کے اندر کوئی چیز پاتی تھی تو وفا کی خوشبو پائی جاتی تھی. مولا غازی عباس کی پیاس کو اس طریقے سے خدا نے بجھایا ہے. تو مولا غازی عباس کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ وہ مطیع امام تھے, وہ مطیع خدا تھے. اور پھر سنیے گا مولا غازی عباس کو اس وجہ سے کیا اعزازات ملے ہیں. کبھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے انہیں اپنا بیٹا کہا, کبھی بی بی نے اپنا بیٹا کہا ہے عباس کو, کبھی مولا اپنی دعاؤں کے اندر مانگتے ہیں عباس کو. کبھی چھٹے سرکار بیان فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, یہ ہمارے چچا عباس, چچا کہہ کے پکارتے. کبھی زمانے کا امام پکارتا ہے کاش تم ہمارے لشکر کے علمدار ہوتے. صرف آپ کی خدمت مثالیں بیان کروں اور زحمت کو تمام کروں گا. بی بی نے کئی مرتبہ فرمایا
کہ میرے بیٹے کو سلام پہنچانا، میں موجود نہیں ہوں گی، میرے بیٹے کو سلام دینا۔ ایک روایت ملتی ہے، اس روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، محشر لگا ہوا ہوگا، پیغمبر اکرم موجود ہوں گے، لوگ ہوں گے، امتی ہوں گے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم مولا کائنات کو بلا کر کہیں گے، اے علی میری بیٹی سے پوچھ کر آؤ میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہیں، میری امت کی شفاعت کے لیے میری بیٹی کیا لائی ہے۔ اس وقت جب مولا کائنات جائیں گے سید کائنات کے پاس تو سید کائنات فرمائیں گی، اب سنیے گا کیا فرمائیں گی، کفانا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس، میرے بابا سے جا کر کہہ دیجئے کہ اس مقام پر آپ کی امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے شانے ہی کافی ہیں۔ وہ مقام پایا ہے غازی عباس نے۔ میرے بیٹا کیا، فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے عباس کو۔ اور پھر ایک مرتبہ آپ نے واقعہ یقیناً سنا ہوگا، سب میں دوبارہ سے یاد آوری کروا رہا ہوں، ایک شخص تھا جو کربلا زیارت پر گیا، مولا حسین کی زیارت پر جایا کرتا تھا، بار بار امام علی مقام کی زیارت پر جاتا تھا، مولا غازی عباس کی زیارت سے غافل تھا، وہاں زیارت پر نہیں جایا کرتا تھا، کہتا تھا امام ہے، امام کی زیارت زیادہ مقدم ہے، امام کی زیارت پر جانا چاہیے۔ کربلا میں موجود ہو کر مولا حسین کی زیارت پر جاتا تھا، عباس کی زیارت پر، مولا غازی عباس کی زیارت پر نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ خواب میں بی بی تشریف لائی اور فرمایا تو میرے بیٹے کی زیارت پر نہیں جاتا؟ جواب میں کہتا ہے بی بی میں تو آپ کے بیٹے ہی کی زیارت پر جاتا ہوں، اور کسی اور کی زیارت پر تو جاتا ہی نہیں ہوں، میں تو آپ کے بیٹے حسین کی زیارت پر جاتا ہوں۔ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹا حسین کی زیارت پر تو نہیں جاتا، میرے بیٹے عباس کی زیارت پر تو نہیں جاتا۔ بار بار اپنا بیٹا کہا ہے عباس علمدار کو، وہ اعزاز پایا ہے میرا غازی عباس نے۔ اور پھر چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، کب چچا کا ہے، فرمایا کان امنا العباس بن علی نافذ البصیرہ وصلب الایمان، ہمارے چچا عباس، امام ہر ایک کو اس طرح پکارتے نہیں ہیں، اس طرح سے نہیں پکارتے، حتی بھائی ہو، حتی رشتہ دار ہو، تب بھی اس طریقے سے نہیں پکارتے، فرماتے کان امنا العباس، چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ، بصیرت رکھنے والے تھے، وصلب الایمان، ایمان کا پہاڑ تھے، وہ جس کی شجاعت پوری دنیا میں مشہور ہو، دل چاہتا ہے کہ تلوار نکالے، جہاد کرے، لیکن اگر امام وقت نے کہہ دیا کہ تمہیں جہاد نہیں کرنا ہے، تلوار نہیں چلانی ہے، تو عباس کی چلتی ہوئی تلوار نیام میں چلے گئی، اسے کہتے ہیں عباس۔ تو امام وقت بھی یہ فرماتے ہیں، اور خود چھٹے سرکار کا ایک اور جملہ یہ ہے کہ ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی لمنزلتا یغبط بها جمیع الشہداء، قیامت کا میدان ہوگا، سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، مولا غازی عباس جب تشریف لائیں گے اور ان کے مقام و منزلت کو شہداء دیکھیں گے تو رش کریں گے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ عام افراد کی بات نہیں کی جا رہی ہے، شہداء، جناب آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے شہداء ہیں، جتنے شہید ہیں، جب وہ قیامت کے میدان میں غازی عباس کا مقام دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم غازی عباس کی طرح سے شہید ہوئے ہوتے۔ وہ مقام پایا ہے غازی عباس نے۔ اور زمانے کے امام کا بس ایک جملہ آپ کی خدمت بیان کروں، زحمت کو تمام کروں۔ جمکران میں ایک شخص تھا جو جایا کرتا تھا اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، امام زمانہ سے پکارا کرتا تھا، اپنی حاجت کو طلب کیا کرتا تھا، نہ امام زمانہ خواب میں آئے، نہ اس سے ملاقات ہو سکی، لیکن جب بار بار جاتا رہا اور کوئی گفتگو نہیں ہو پائی، کوئی ملاقات نہیں ہو پائی، تو ایک مرتبہ جمکران جا کر امام زمانہ کو مخاطب ہو کہا، اے امام زمانہ، میں بار بار آتا ہوں تاکہ آپ کے وسیلے سے خدا سے دعا مانگوں، مجھے شرم آتی ہے کہ اس مقام پر کھڑے رہ کر، مسجد جمکران میں کھڑے رہ کر کسی اور کا وسیلہ بناؤں، چاہے وہ عباسی کیوں نہ ہو، مجھے شرم آتی ہے کہ اس مقام پر کھڑے رہ کر آپ کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ بناؤں، چاہے وہ غازی عباس ہی کیوں نہ ہو۔ بس یہ جملے ادا نہ ہونے تھے، رات میں آیا خواب میں، زمانے کے امام تشریف لائے اور فرمایا نہ صرف یہ کہ ہم پسند نہیں کرتے بلکہ اتنا پسند کرتے ہیں کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ تم ہم سے عباس کے وسیلے سے مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیں، عباس کے وسیلے سے ہم سے مانگو تو ہم اس وسیلے کو رد نہیں کرتے ہیں۔
کسی عالم دین نے جملہ کہا ہے، بس اس جملے پر عباس سے بات نکلتے جا رہی ہے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ ایک اور جملہ میں آپ کی خدمت عرض کروں، کہا کہ جب مولا غازی عباس کے روزے کی زیارت نصیب ہونا تو وہاں کھڑے رہ کر اپنی ساری حاجتیں مانگنا، سارے واسطے طلب کرنا، لیکن ایک واسطہ عباس کو نہ دینا، ایک نام مولا غازی عباس کے روزے پر نہ لینا۔ ہر ایک کا نام لے لینا، ہر ایک امام کو پکار لینا، لیکن ایک نام غازی عباس کے روزے پر نہ لینا۔ وہ کون سا نام تھا؟ کہنے لگے سکینہ کا نام عباس کے روزے پہ نہ لینا۔ اس وقت عباس کا دل بھی پھٹ جاتا ہے جب نام سکینہ آتا ہے، اور اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سکینہ کا واسطہ اگر عباس کو دیا جائے تو یہ واسطہ رد نہیں ہوتا، اور غازی عباس کا واسطہ زمانے کے امام کو دیا جائے تو وہ واسطہ بھی رد نہیں ہوتا۔ بس ایک دعا کا جملہ کہ جو خواہشات کو پوری کرنے کے لیے بار بار علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ آپ کی خط بیان کروں، سب میرے ساتھ دیجیے گا، اور اس کے بعد التماس سے دعا کہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس دعا کا ترجمہ آپ کی خدمت بیان کروں۔ کیا ہے وہ ذات کہ جو اپنے بھائی حسین کے غم کو دور کرنے والی تھی، میں اپنے غموں کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میرے غموں کو دور کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ دوبارہ سے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ اے باب الحوائج، اے باب المراد، اے باب الحسین، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ، آپ کو آپ کے امام حسین کا واسطہ، آپ کو شہدائے کربلا کا واسطہ، آپ کو ننھی سکینہ کا واسطہ، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ پروردگارہ تجھے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ، جو جو یہاں پر جھولیاں لے کر آئے ہیں ان کی ساری جھولیوں کو پر یہاں سے بھیج دینا۔ پروردگارہ تجھے غازی عباس کا واسطہ ہمیں زیارت کربلا معلیٰ نصیب فرما، 14 معصومین کی زیارت نصیب فرما، حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما، جہاں جہاں پر مومنین موجود ہیں شیعان حیدر کرار آباد ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو یہاں پر آئے ہیں ملک غیر کے اندر آئے ہیں، یہاں پر کام کاج کے سلسلے میں پڑھائی کے سلسلے موجود ہیں، انہیں خیر و عافیت کے ساتھ وطن میں لوٹنا نصیب فرما، والدین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پالنے والے جو شادی کی عمر تک نوجوان لڑکے لڑکیاں پہنچ چکی ہیں انہیں بہترین رشتے نصیب فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد مومنین ہیں انہیں مولا غازی عباس کے صدقے میں اولاد صالحہ اولاد نرینہ عطا فرما، مریضوں کو شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما، تمام پریشانی تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور ہادی امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔